آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہنر، تعلیم اور علم۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی دہائیوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک نامکمل ہے، اور اس جواب کو کوئی بنا نہیں سکا، یا اس جواب کو کوئی کہ جیسے کہنا چاہیے اس کی کوئی ریسرچ نہیں کر سکا کہ کیا ان کے اندر تعلق ہے جو ہنر بھی تعلیم اور علم کا ایک حصہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ اندر کوئی ہنر پیدا کر لیں، آپ ہنری کوئی صلاحیت پیدا کر لیں، جسے ہم اسکل کہتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہوئے سنتے ہیں موٹیویٹرز کو کہ جی اسکلز پیدا کر لیں، تو وہ اسکلز کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ اسکلز پیدا ہی تعلیم سے ہوں گی اور علم سے ہوں گی۔ تو جب آپ علم اور تعلیم کے خلاف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو نظام غلامی دے رہا ہے، جب نظام غلامی دے رہا ہے تو آپ کا جو ہنر ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو غلام ہی بنائے گا۔ یہ بات کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ اگر ہم کسی لٹریچر آف ایجوکیشن سے دیکھتے ہیں یا کسی اور لٹریچر آف جیسے دیکھیں ادب، بہت ابھی ہم نیکسٹ سیکشن میں جب بات کریں گے وہ ادب ادیب کی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ادب اور ادیب میں کیا فرق ہوتا ہے، اور تعلیم کا ادب ادیب سے کیا فرق ہے، کیا موازنہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی ہنر کا جو راستہ ہے وہ تعلیم دکھاتی ہے، اور تعلیم جب وہ راستہ دکھا دیتی ہے تو علم کے بڑھنے کا جو ذریعہ ہے وہ سمجھا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ تعلیم نے کیا کیا؟ آپ کو ہنر کا راستہ بتایا۔ کیا ہنر کا راستہ بتایا ہے؟ آپ کوئی بھی ہنر لے لیں، کوئی بھی اسکل لے لیں، اگر آپ نے ہتھوڑی بھی مارنا سیکھنی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو سکھائے گا ضرور کہ کیل پہ ہتھوڑی کیسے مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی کیا ہوئی؟ وہ تعلیم ہو گئی۔ اب آپ نے کس اینگل سے اس کیل کو مارنا ہے تاکہ وہ جلدی اندر چلی جائے، یہ آپ کا ہنر ہو جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہنر آ گیا۔ اب جب یہ ہنر آ گیا تو کیا ہوتا ہے کہ علم اس ہنر کو بڑھائے گا۔ تو یہ سسٹم آپ سمجھ لیجئے گا کہ تعلیم کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ہنر کی، تعلیم کی اور علم کی، تو وہاں کیا پوزیشن آتی ہے؟ وہاں یہ پوزیشن آتی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ڈیجنریٹو وے میں چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تعلیم ہمیں غلام بناتی ہے تو تعلیم کہیں سے بھی غلام نہیں بناتی، اس کے اور بہت زیادہ میں کنسائز ڈیفینیشنز دے سکتا ہوں۔ یہ میری ڈیفینیشنز نہیں ہوں گی، یہ میں کتابوں کو اور لٹریچرز کو پڑھ کے آپ کو بیان کروں گا۔ پھر اگر بات کرتے ہیں، اگر آگے بات کر لیتے ہیں، ہنر وہ صلاحیت ہوتی ہے جس سے علم اور تعلیم کا راستہ آسان ہوتا ہے، یعنی راہ آسان ہوتی ہے، یہ راستہ آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں اب جب آپ کے پاس تعلیم ہے، تعلیم نے کیا کیا؟ آپ کو ہنر مند بنا دیا۔ ہنر کیا ہے؟ وہ صلاحیت ہے جو آپ نے تعلیم اور علم کو جمع کر کے کی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو تعلیم اور علم پچھلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ تعلیم اور علم کیا ہے۔ تعلیم اور علم کے بعد جو ہنر ہے اس کی کیا صلاحیت ہے وہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیت کو کس طرح سے بڑھایا، یہ آپ کا ہنر ہے۔ ہنر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ صلاحیت جو آپ نے تعلیم سے حاصل کی تھی اور علم اس پہ اپلائی کیا تھا، اس علم کی بدولت جو آپ نے رزلٹ حاصل کیا ہے وہ آپ کا ہنر ہے، اسے ہم اسکل کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم نہ حاصل کرو اسکل حاصل کرو، تو یہ تھوڑا سا کنٹروورسی جملہ ہے اگر ہم اس کو لٹریچر آف ایجوکیشن یا لٹریچر آف سوشل سائنسز دیکھیں تو۔ اب بات کرتے ہیں جی ایک بے ہنر انسان کے لیے تعلیم کی اہمیت، یعنی ایک بے ہنر انسان ہے جس کے پاس ہنر نہیں ہے، اس کے لیے تعلیم کی کیا اہمیت ہوگی؟ اسے لازمی طور پہ کوئی استاد چاہیے ہوگا جو اسے کوئی راہ دکھا سکے، اور اس راہ کو دکھانے کا جو راستہ ہے وہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا نا، مثال دی کہ اگر آپ کیل دیوار میں لگا رہے ہیں اور آپ نے اس کو ہتھوڑی سے ٹھوکا ہے تو اس کو ٹھوکنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سکھانے والا چاہیے۔ پہلی دفعہ آپ نہیں کر سکتے، آپ جب اسے سیکھیں گے تو پھر آپ سیکھتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو یہ ہنر پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہوگی، پھر آپ کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جہاں آپ دن میں 1 کیل لگا رہے تھے وہاں 50 کیلیں بھی لگا لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے جلدی کام ہو جائے گا، یہ جلدی ہماری ایفرٹ بڑھ جائے گی۔ تو جو ہنر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے تعلیم سے بہت زیادہ جڑا ہے۔ جب آپ کے پاس بے ہنر آدمی آتا ہے تو لازمی طور پر اسے تعلیم دینی پڑتی ہے، تو بے ہنر آدمی کے لیے تعلیم بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ اسے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور تعلیم جب ملتی ہے تو پھر وہ اسے علم کنورٹ کرتا ہے، اور علم کنورٹ کر کے وہ اپنے ہنر کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ کامیابی میں اب ہنر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں جب آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس ضرور ہنر ہونا چاہیے۔ ہنر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ مہارت ہوتی ہے جو آپ نے کسی تعلیم یا علم کی مدد سے حاصل کی ہوتی ہے، وہ آپ کی مہارت جو ہے وہ آپ کا ہنر بن جاتی ہے۔
اور ہنر کیا کرتا ہے، آپ کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ آپ نے کتنی جلدی کتنی تیزی سے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے یا کتنی تیزی سے آپ نے کامیابی کے قریب جانا ہے۔ تو ہنر کو جتنا آپ شارپ کرتے ہیں یعنی تیز کر لیتے ہیں اپنے ہنر کو، جتنا آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ تعلیم اور علم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ اکثر ہم موٹیویٹرز کو سنتے ہیں اور موٹیویٹرز یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آپ ہنر اپنے اندر جگا لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہنر جگانے کے لیے بھی آپ کو اس ہنر کو سیکھنے کے بعد پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ جو پریکٹس کریں گے وہ علم ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو آپ سیکھیں گے وہ تعلیم ہوگی، اور جب آپ اس کو پالش کر لیں گے تو آپ کا ہنر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سسٹم ہے، اسے سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ کامیابی کے لیے ہنر کی بہت اہمیت ہے۔ اب بات کرتا ہوں جی کاروباری جن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی ارب پتی لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ ہیں اور بڑی بڑی انہوں نے کام کیے ہوئے دنیا میں، وہ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تعلیم اور علم اور ہنر کسی کا استعمال کیا ہے تو وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر آج ہم ان کے پاس سے ہنر مند یا تعلیم یافتہ لوگوں کو ہٹا دیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ انہوں نے ان تعلیم یافتہ اور ہنر یافتہ لوگوں کو ہائر کیا ہے اور اس سے کام لے کر اپنی صلاحیت کو بڑھایا ہے۔ تو یہ کام بھی آپ کو تعلیم سے ہی ملے گا۔ جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے اور تعلیم لیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس چیز کو کرنا ہے، تو وہ لازمی طور پہ آپ کو یہ بتا پائیں گے یا آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کا جو امیر ہیں یا جو ان کو ہم عمرہ کہتے ہیں، ہمارے آج کل کے جو عمرہ ہیں، ان کے بارے میں جو بات ہوتی ہے کہ جی وہ ارب پتی ہو گئے، کھرب پتی ہو گئے، تو انہوں نے آپ کی ہنر اور آپ کی تعلیم کو استعمال کیا ہے آگے جانے کے لیے۔ تو آپ کو جب تعلیم، اچھا اب مزے کی بات ہے، جب ہم پروفیشنلزم پر بات کریں گے تو ہم اس میں مزید ڈیبیٹ کریں گے کہ پروفیشنلزم میں آپ کا کیا کردار ہوگا اور آپ کیا کردار سے اس کو کام کر سکیں گے۔ اب آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں گا کہ جو آپ نے علم اور تعلیم حاصل کی ہے اس کی تربیت کی جگہ کون سی ہے؟ اس کی تربیت کی بہترین جگہ ملازمت ہے۔ یہ آپ کو میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ لٹریچر آف اکنامکس کہتا ہے، یعنی لٹریچر آف اکنامکس یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ملازمت کا سہارا لینا ہے، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو انویسٹمنٹ ہے، نہ سیونگ ہے، نہ آپ کے پاس انکم ایکویلیبریم موجود ہے، نہ آپ کے پاس ایک ایسٹس موجود ہیں، نہ آپ کے پاس کچھ اور موجود ہے۔ تو جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے، اس تعلیم کو استعمال جو ہے وہ آپ ملازمت پہ کر سکتے ہیں۔ ملازمت اگر ہم کہتے ہیں، ہمیں موسٹلی لوگوں نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ملازمت آپ کو غلام بنا رہی ہے، آپ کو 5 سے 9 کی 6 کی نوکری کی پیسے دے رہی ہے۔ بے شک ایسا کر رہی ہے، مگر اس میں صرف فرق یہی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہمیں یہ ڈپریشن کے مریض بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ تو جو 9 سے 5 کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو یا تو آپ غلط کرتے ہیں، یہ غلط نہیں کرتے۔ ہاں اگر آپ اس میں سے کوئی راستے نہیں نکال رہے تو یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ آپ اس کے اندر سے بھی راستے ڈھونڈنا، تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کی زندگی میں جو ہے بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور آپ آزادی کی طرف جا سکتے ہیں غلامی کی زندگی سے۔